السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پیارے خواجہ حسن اسلامک چینل پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں بہت خوبصورت واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ شمس الدین کا شاہی فوج میں بھرتی ہونا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ شمس الدین صابر پاک کے بہت پیارے خلیفہ تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ شمس الدین جب شاہی فوج میں بھرتی ہوئے تو آپ سے کیا کرامات ہوئی، آپ کی دعا میں وہ تاثیر تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سنیں، انشاءاللہ حضرت خواجہ شمس الدین کی دعا کی تاثیر آپ کو میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میرا خواجہ حسن اسلامک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ شمس الدین پیر و مرشد کے حکم سے کلیر شریف سے جا کر سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اسی دوران کی بات ہے جبکہ آپ سلطان کی فوج میں ایک سپاہی تھے کہ سلطان عامر قلعے کی فتح میں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے بہت رنجیدہ اور پست ہمت ہو رہا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ اپنی تمام ترکیبیں آزما چکا اور ناکام رہا تو دل برداشتہ ہوا، آخر میں ایک سلسلہ میں فقراء کی مدد چاہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلطان جن دونوں فقیروں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اور پریشان تھا تو کسی فقیر نے سلطان سے کہا کہ بغل میں کٹورا شہر میں ڈھنڈورا۔ سلطان نے جب ان کی یہ بات سنی تو اس سے اس بات کی وجاہت پوچھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو انہوں نے کہا کہ تم بیکار فقراء کی تلاش میں سرگردہ پھر رہے ہو، تمہاری خود فوج میں اتنا عظیم شخص موجود ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو فتح سامنے ہے۔ سلطان نے پوچھا مجھے پتا کیسے چلے گا؟ وہ بزرگ کی علامت یہ ہے کہ آج رات میں جوڑ کی ہوا چلے گی تو تمام سپاہیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، پورے لشکر میں ایک چراغ روشن رہے گا اور وہ چراغ انہی بزرگ کا ہوگا۔ سلطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور نہایت بے چینی کے عالم میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری خواتین بہنوں، غور سے سنو، خدا خدا کر کے رات ہوئی، آہستہ آہستہ ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ آخر وہ وقت بھی آیا، خوب زور سے بارش ہوئی، آندھی چلی، تمام خیمے گر گئے۔ ایک خیمے میں چراغ جلتا نظر آیا، قریب جا کر دیکھا تو خواجہ شمس الدین قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ علاء الدین خلجی خاموش کھڑا ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دیر کے بعد خواجہ شمس الدین نے سر اٹھا کر دیکھا، سلطان سلام کر کے دربار الہی میں دعا کی طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے سر اٹھا کر دربار الہی میں دعا کی اور فرمایا جاؤ، کل انشاءاللہ تمہارا لشکر فتح یاب ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیار سے بہت غور سے سنو، اگلے روز صبح کو جب شاہی فوج نے حملہ کیا، حضرت خواجہ شمس الدین گھوڑا دوڑا کر قلعے کے دروازے کے پاس جا کر اترے اور قلعے کے دروازے سے سینہ لگا کر اس میں جات اللہ اس زور سے بلند کیا کہ اس وقت قلعے کے دروازے گر پڑے۔ شاہی فوج فتحان بجے شان سے قلعے میں داخل ہوئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آج میں نے اس واقعے میں بتایا ہے حضرت خواجہ شمس الدین کا شاہی فوج میں بھرتی ہونا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت خواجہ شمس الدین شاہی فوج میں بھرتی تھے تو وہ کیبل ایک سپاہی تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور صابر پاک کے بہت پیارے خلیفہ مرید تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی دعا میں یہ تاثیر تھی کہ ایک بار جو دعا کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں علاء الدین خلجی کی فوج کے لیے، تو اس علاء الدین خلجی کی فوج نے عامر کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور وہ فوج شان سے حضرت خواجہ شمس الدین کی وجہ سے فتحان ہوئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پیارا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل